مال کوئی مسئلہ نہیں ہے، الف عین کو ٹھیک کر لیں، الف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے اپنے معاملوں کو ٹھیک کرتا ہے تمام مخلوق سے اللہ اس کے معاملوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو نا، جیسے ہم کہیں اللہ آپ بڑے ہیں تو ہمیں دنیا غائب ہو جائے اللہ سامنے آ جائے۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ غائب ہو دنیا سامنے آ جائے۔ یہ تھرمامیٹر ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہے۔ یہاں کوئی ڈی آئی جی ایس ایچ او ایس پی بلا لے اور ہمیں ادھر ادھر دیکھے تو وہ کیا کرے گا؟ آج ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تو نماز سے کام ہی نہیں بن رہے۔ اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں، آج ہماری اللہ سے کیا دوستی ہے؟ کچھ بھی اللہ سے نہیں کرا سکتے، مخلوق سے مانگتے ہیں جا کے۔ حضور فرمایا ابن عباس جب بھی سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا۔ آج ہم ساری دنیا سے سوال کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں، کیوں؟ اللہ سے لینا نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مخلوق سے مانگے گا اللہ اس کو بڑا فقیر بنائے گا، اور قسم کھائیے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا۔ اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں میرے پیارے، اللہ وہ دنیا بنایا آخرت ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے تعلق رہیں گے جو آج اس ماحول میں، اس میں اللہ سے تعلق تھوڑی ٹھیک ہوگا۔ یہاں نماز پڑھی وہاں 4 لڑکیاں دیکھی، گیا سارا تعلق۔ مسئلہ ہے میرے پیارے، میرے گھر ایک لڑکا آیا مسجد میں ملا، سعید بھائی آج کل چور ڈاکو بہت آ رہے ہیں ڈیفینس میں، کوئی تعویذ دے میں لٹکا دوں تاکہ چور نہ آئے، گھر میں لٹکا۔ میں کہا اگر چور نے 10 تعویذ لٹکائی ہوئی پھر کیا ہوگا؟ تو کہتا کیا کروں؟ میں کہا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں دم کرنا، انشاءاللہ چور نہیں آئے گا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھی، صبح آیا سر پھٹا ہوا، ہاتھ ٹیڑھا ہوا، زیدہ مروا دیا آپ نے۔ اور میں نے کہا کیا ہوگا؟ اتنا مارا ہے زندگی میں نہیں کسی نے مارا، ماں گھوسے مکے ٹڈے ڈنڈے داڑ دوڑ، اتنی گالیاں، اتنا ذلیل کیا۔ میں کہا کیا؟ کہتا آپ نے مروا دیا۔ اب مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے آپریشن سے، بے ہوشی سے پہلے آپریشن کر دیا۔ میں اس کو سمجھاتا، کوئی اس کو پرہیز بتاتا تو میں بھی گھبرا۔ پھر ایک دم اللہ نے دل میں کہا بھائی کی بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہتا ہم گھر گئے سب رات کو، میں نے سب کو کہا بھی چور کل بھی ادھر چوری ادھر چوری، تو سعید بھائی نے بڑا اچھے دوائی دی ہے انشاءاللہ سیٹ ہو گئی۔ تو لیکن ڈاکٹر پرہیز بھی تو بتاتا ہے نا۔ اب اس نے دوائی کھا لی تھی آیت الکرسی۔ میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس ہم نے ایک نئی انڈین فلم دیکھی تھی۔ اب بتاؤ پٹائی تو ہونی چاہیے، ایک طرف فلمیں بھی چل رہی ایک طرف آیت الکرسی بھی چل رہی۔ تو ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح نہیں کرتے۔ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ آج مجھے واٹس ایپ آتے ہیں، سعید بھائی آپ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک میں لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ بھائی کیوں نہ ہو، اللہ تو حدیث میں آتا ظالم ہے ہی نہیں، رائی کے دانے کے برابر اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے۔ اللہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا، اللہ چھوٹے ظالم پہ بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ ان لڑکیوں سے کہا پردے میں آ جاؤ، پردے میں آ جاؤ۔ ان لڑکیوں سے کہا قرآن کہہ رہا ہے، دیکھو قرآن کی آیت ہے، اے مومن مردوں اپنی نظریں نیچی کرو۔ 7 عورتوں کو بھی حکم ہے، اے عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو۔ جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے، یہ حوریں کیا ہوتی ہیں؟ یہ خیمے میں رہنے والی ہوتی ہیں، سورہ رحمان ہے۔ جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے، یہ نیچی نگاہوں والی ہوتی ہیں۔ آج تو ہماری لڑکیاں لڑکے سارے اونچی نگاہوں والے، یہ جنت کی نشانیاں تھوڑی ہیں۔ جس آدمی کی وہاں جنت بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا جنت بناتا ہے، اس کا سایہ اتارتا ہے۔ وہ سکون، وہ محبت، وہ سلامتی، وہ چین، وہ بے خوف زندگی جنت کی اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کی دیکھ، اور جس کی مرنے کے بعد جہنم بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں، جس میں سب سے پہلی نشانی اس کے دل کو سکون کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں۔ آج ہمارا سب کا یہ حال ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اور یہ اللہ سے تعلق کیسے صحیح ہوگا؟ یہ دعوت اللہ کی محنت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ جو تبلیغ میں لگ رہے ہیں نا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، فرمایا کیا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تم لوگوں کو اللہ کا محبوب بناؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ دعوت اللہ کی محنت میرے پیارو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پہلے نبی آتے تھے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے۔ آج یہ ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا، شادی ہو گئی ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کا مفہوم، میں کن پہ رحم کروں گا؟ ان مردوں پہ اور عورتوں پہ جو ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ کن کاموں میں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں، اور اللہ رسول کی اطاعت میں۔ جو یہ 4 کام کرے گا اللہ کہہ رہے ہیں میں ان پہ رحم کروں گا۔ آج ہم کس پہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں؟ آؤ میں نے موبائل کی شاپ کی ہے اس کی دعوت، آؤ میں نے کپڑے کی شاپ کھولی ہے اس کی دعوت۔ آج ہم لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے۔ میرے پیارو، ایمان بنانے کے لیے اللہ سے تعلق ٹھیک اس امت کے لیے ضروری ہے، اس امت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے۔ پھر دیکھو جنید کی طرح اللہ اس کا کیسے تعارف کرائے۔ دعوت اللہ کی محنت ہر مسلمان کے لیے امپورٹنٹ، یہ ہمارا پیٹرول ہے، اس کے بغیر گاڑی ٹھیک نہیں چل سکتی۔ دعوت اللہ کے بغیر آنکھ کنٹرول میں نہیں آئے گی، زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی، کان کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ حاشی معاملہ کہ کیسے کنٹرول ہوا؟
کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں 19 سال کے بچے کو کہ تو نے کرکٹ بننی ہے، تجھے کھلائیں گے، تجھے سٹار بنائیں گے، تو شراب کا اسٹیکر لگا. شراب جیسے آج ہمیں کہتے ہیں کہ لڑکی چاہیے نوکری، پہلے داڑھی صاف کرا. کہا جی میں ابھی فوراً کرتا ہوں. اس نے کہا لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ کو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا. آج ساؤتھ افریقہ کا سب سے معزز سے شہری بنا دیا. جنید جفشل کروڑوں کی آخر میں جب اللہ نے اس کو بالکل صحیح راہ سے کروڑوں کی آفر دی، اس نے کہا بھی ایک گانا گا دو 3 کروڑ دیں گے، ایک گانا گا لو 2 کروڑ دیں گے. ہمارے زمانے کرکٹ میں جتنا میں نے پوری زندگی کمایا، آج 1 مہینے میں کرکٹر کماتا ہے. پیسہ بہت بڑھ گیا ہے. جنید کے زمانے میں پیسہ بہت کم تھا. جب جنید سنگنگ چھوڑی ہے، دین کی محنت میں آیا، ایک گانے کا 3 کروڑ 5 کروڑ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے پیار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انڈیا کا ٹیل لینڈر 20 کروڑ روپے سالانہ کماتا ہے. میری پوری زندگی کے پیسے نہیں ہیں، جس کو کھیلنا نہیں آتا اتنا مال، لیکن اس لگا رہا. اللہ نے اس کی دنیا ایسی بنائی کہ صحابہ کہتے ہیں نا، اگر ہم اتنی دنیا کی محنت کرتے کبھی ہمیں اتنی دنیا نہیں ملتی جتنے اللہ دل کے راستے سے. تو میرے پیارو ایک گزارے، پہلی نیت کہ آپ ایک نیت کرو، آج سے روزانہ ہم دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ. دعوت کے کام میں لگو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرو. یہ ہمارا کام ہے. جیسے ہم باقی سارے کام کر رہے ہیں، اس کام کو اپنے الف کو ٹھیک کر لیں. اے ابن عباس، ساری دنیا مل کے تجھے نفع پہنچانا چاہے، تیرے اللہ کی مرضی نہ ہو نفع نہیں پہنچا سکتے. ساری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تیرے اللہ کی مرضی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ابراہیم علیہ السلام اتنی طاقت سے بچے پہ چھری چلا رہے ہیں، اللہ کی مرضی نہیں تھی، بچہ ذبح نہیں کر سکے. نمرود اتنی بڑی آگ لگا رہے ہیں کہ ابراہیم صاحب کو جلا دوں گا، اللہ کی مرضی میں تھے، جلا نہیں سکے. پیارو اس کائنات میں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے، کسی کی مرضی نہیں چلتی. اللہ فرما رہے ہیں اگر قیامت تک رات کر دوں کوئی طاقت ہے اس کو دن کر کے دکھا دے، قیامت تک دن کر دوں کوئی طاقت اس کو رات کر کے دکھا دے، آسمان سے بارش کو کڑوا کر دوں کوئی اس کو میٹھا کر کے دکھا دے. یہ بتاؤ یہ بارش کہاں سے اٹھتی ہے؟ بارش کیسے بنتی ہے؟ بادل کہاں سے اٹھتے ہیں؟ سمندر سے. پکی بات ہے نا، سمندر سے ویپر اٹھتے ہیں، بارش بنتی ہے. سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے تو اس کو میٹھا کون کرتا ہے؟ تو ہم تو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے چکر میں وہ بدل جائیں تو حالات ٹھیک ہو جائے. یہ پانی کو کون کڑوا کرتا ہے، میٹھا کرتا ہے کڑوا پانی کو. میرے پیارو ساری کائنات اللہ کی محتاج، اللہ کسی کی محتاج نہیں. تو پہلے اللہ سے ہم اپنا تعلق ٹھیک کریں. اور وہ مسجد کے اعمال کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس میں ایمان کے حلقے لگتے ہیں، اس میں تعلیم کے حلقے، اللہ کے ذکر کے حلقے. جب ان حلقوں میں روزانہ بیٹھیں گے، جیسے آپ پڑھائی کر رہے ہو، جیسے ہم اسپورٹس گراؤنڈ میں جاتے ہیں، فیلڈنگ کا حلقہ، ایک سیکشن فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک سیکشن بولنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک سیکشن بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک جم میں لگا ہوتا ہے. یہ حلقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی یہ 4 حلقے لگتے تھے. ان حلقوں میں آ کے انسان کا ایمان بنتا تھا، اس کا عمل بنتا تھا. اپنے الف کو سیٹ کر لو اور دوسری چیز عمل کو سیٹ کر لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا عمل لے آؤ، پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں. میں نے ابھی ایک بات بتائی، ہم اور محمد یوسف بھائی جو ہے نا 7-8 سال ہو گئے جب یوسف نیا مسلمان ہوا تھا، بلکہ زیادہ ہی ہو گئے. تو ہم ایک یونیورسٹی فاسٹ میں گئے، اس میں کوئی ہزاروں کے لوگ تھے نا، میرے خیال میں اور بھی یونیورسٹیز آئی تھی 5-6 ہزار. تو میں نے بات جب کر لی تو انہوں نے کچھ سوال کیے، میں نے کچھ جواب دیے. انہوں نے ایک سوال یوسف سے کیا کہ یوسف بھائی، یہ جو ڈینمارک والے لوگ ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے کارٹون بنائے، یہاں سے داڑھی کاٹی، یہاں سے کاٹی، نعوذ باللہ. آپ سعید بھائی تو پیدائشی مسلمان ہیں، بہت دکھ ہوا ہوگا، آپ کو اس کا کیا دکھ ہے؟ یوسف نے کہا بہت دکھ ہے مجھے زیادہ. لیکن یوسف نے کہا دیکھو وہ تو 10 آدمی تھے صرف جنہوں نے حضور کی شکل کے کارٹون بنائے. پاکستان میں مسلمان 90% حضور کی شکل کے کارٹون بناتے ہیں، بتاؤ ان کا کیا ہے؟ میرے پیارو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، صحابہ نے پوچھتے نا صاحب یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ نے خود جواب دیا میرے نبی رکو میں تمہیں بتاتا ہوں. کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ تم سے محبت کرتے ہیں؟ ان سے کہتے ہو فاتبعونی کہ یہ 100% آپ کی کاپی کریں. دیکھو آئی فون نے یہ فون بناتا، آئی فون 1 سال میں ایک بنتا ہے نا. آئی فون اس سے 5 سال میں اس فون کو زمین پہ مارتا ہے، پہلی فلور سے گراتا ہے، سردی میں چلاتا ہے، برف میں، گرمی میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس پہ پانی ڈالتا ہے تاکہ پانی دیکھے پانی پروف ہے نہیں. جب وہ پورا فون تیار ہو جاتا ہے پھر آئی فون کہتا ہے پوری دنیا کے لیے اس کی اتباع میں، ایگزیکٹ اتباع میں، اس کے سارا کچھ ایک جیسا ہو، فنکشن ایک جیسا ہو، اس کی اتباع میں 1 کروڑ فون بنا دو. اس کو اتباع کہتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے میں اس محبت کروں وہ میرے نبی کی اتباع کرے. فاتبعونی تو میں کیا کروں گا؟ یحببکم اللہ، میں اس سے محبت کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آج کتنے مسلمان حضور کی اتباع کرتے ہیں؟ مسئلہ ہے میرے پیارو اللہ محبت نہیں کریں گے تو ہم سے کوئی بھی نہیں کرے گا. شادی کے 6 مہینے کے بعد بیوی نفرت کرے گی،
बच्चे बड़े होंगे थोड़े तगड़े, बच्चे नफरत करेंगे, पड़ोसी नफरत करेंगे, सारी दुनिया नफरत, अल्लाह भी नफरत करेंगे। अल्लाह इंसान से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, अगर हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखो ओहद में एक हुक्म सहाबा से गलती हो गई इज्तिहादी, एक हुक्म छूटा, ओहद में हुजूर के होते हुए शिकस्त हुई, 70 सहाबा शहीद हो गए। हम कितने हुजूर के, हमारी लड़कियां कितने अल्लाह के नबी के तरीके तोड़, हमारी लड़की कितने अल्लाह के नबी के तरीके तोड़। मेरे प्यारों, ये जो अमाल से अल्लाह ऐसे, आज देखो मैं आपको मिसाल अमल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो फजर मस्जिद में पढ़ ले सारा दिन जमात के साथ अल्लाह की हिफाजत में, कितनी आसान। लोग सिक्योरिटी का खर्चा, मैं अभी एक घर में गया, उसके गार्ड्स थे 6, मैं कहा हजरत आपकी सिक्योरिटी का खर्चा कितना? कहा 10 लाख रुपए सिर्फ मैं सिक्योरिटी का खर्चा। 10 लाख और 6-7 गार्ड और 5-6 कुत्ते भी थे, उनका अलग खाना था, कुत्तों का खर्चा अलग 3-4 लाख। इतना खर्चा। अल्लाह के नबी सिक्योरिटी कह रहे हैं कि भाई तुम गुनाह कबीरा से बच जाओ। मैंने आपको कहा ना, बाल्टी में शराब हो, पानी फिर नहीं भरेगी, खिड़कियां गाड़ी की खुली हो, एसी चलाएं, गाड़ी कभी ठंडी नहीं। हम गुनाह कबीरा से बच जाएं, बड़े बड़े गुनाहों से। हुजूर ने फरमाया क्या कि जो फजर मस्जिद में जमात के साथ पढ़ेगा सारा दिन अल्लाह की हिफाजत। आसान। अजीब हदीस सुना आपको, जब से मैंने अरबों को देखा ना, जो फजर और मगरिब के बाद बगैर किसी से बातचीत किए वहीं बैठ के 10 दफा चौथा कलमा पढ़ ले, 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ, 10 उसके दर्जे जन्नत में बुलंद, और उस दिन अल्लाह उसका शैतान से पैरा लगा देंगे। उस दिन शिर्क के अलावा इसे कोई गुनाह हलाक नहीं करेगा। उस दिन अल्लाह इसको हर नागाहनी आफत और मुसीबत से बचा लेंगे। आसान 2 मिनट का काम। जो सुबह सूरह यासीन पढ़ ले, सारे दिन के कामों में अल्लाह इसकी मदद करेगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद तरह इंतकाल हो रहा है, हजरत उस्मान गनी का, अब्दुल्ला ये बेटियों को किस हालत में छोड़ के जा रहा है, इनका क्या होगा? अगर तू इजाजत दे माल गनीमत से इनके लिए कुछ लगा दूं। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, मैंने इनको अल्लाह से डरना सिखाया, अल्लाह से डरते हैं, तकवा सिखाया, और मैंने इन कानों से सुना है मैं अपने नबी से, जो सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसके घर में कोई फाका नहीं दरकार। आसान का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहता उसकी जिंदगी लंबी हो, माल ज्यादा हो, वो माँ बाप की खिदमत करे और रिश्तेदारियां जुड़े, अल्लाह इसकी जिंदगी लंबा कर दे, उसका माल भी बढ़ा दे। आसान। कसम खाइए सदका देगा, उसका माल बढ़ेगा। मेरे प्यारों, अमल से जिंदगी बनेगी। इसकी तबलीग में दावत है कि अपने दिल के रुख को ठीक करो, हटाओ मखलूक से। मखलूक अल्लाह की बगैर मर्जी कुछ नहीं कर सकती। और अपने पूरे जिस्म के अमल को नबी की इत्तबा पे लाओ, अल्लाह वो जिंदगी देंगे जो जन्नती होगी, या एपेटाइजर होगा, जन्नत में मेन कोर्स होगा। उसकी सारी मेहनत है तबलीग। उसके लिए शर्त है रोजाना मस्जिद को वक्त देना, जैसे डॉक्टर बनने के लिए शर्त है रोजाना यूनिवर्सिटी में जाना, क्रिकेटर बनने के लिए रोजाना क्रिकेट ग्राउंड में जाना। एक आदमी टब में बैठ जाए और दुआएं करे, अल्लाह सूरह यासीन पढ़ लिया, अल्लाह दुआ मुझे स्विमर बना दे, कभी स्विमर बनेगा टब में? उसको स्विमिंग का माहौल चाहिए। एक आदमी रक्षा खरीद ले के, या अल्लाह मुझे पायलट बना दे, या अल्लाह पायलट, वो पायलट बनेगा, उसको हवा का माहौल चाहिए। मेरे प्यारे, अगर हमने ईमान वाला बनना, अमल वाला, उसके लिए हमें रोजाना मस्जिद को वक्त देना होगा। तो कौन कौन नियत करता रोजाना मस्जिद को इंशाल्लाह वक्त देंगे इंशाल्लाह, और रोजाना दावत के अमाल में जुड़ेंगे, अमाल दावत, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सीखेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना, अब कोई नबी नहीं आएगा, तो बताओ सारा दीन दुनिया में कौन पहुंचाएगा? हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? अभी तो हम पढ़ रहे हैं, निकल नहीं सकते, तो भाई लोगों को निकाल तो सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं अभी नहीं निकल सकता, मुल्क सारी दुनिया 6 अरब लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे प्यार कि मुसलमान आएंगे। हमारा एक दोस्त है जमात में गया तो ब्राजील में, तो एक आदमी बाहर निकल के सजदे में वहीं गिर गया, रोने लगा सजदे में। उठाया उसको, क्या हुआ? क्योंकि मैंने एक ईसाई लड़की से शादी की थी अहले किताब समझ के। बाद में उन्होंने कहा अहले किताब तो ये है नहीं, लेकिन मेरी 3 बेटियां इससे हो गई, बड़ी हो गई, मैं इसको कैसे छोड़ूँ? मैंने इससे कहा मुसलमान हो, इससे कहा तुझे 10 साल देती हूँ, मुझे मुसलमान इस्लाम दिखा दे, मैं अपना मजहब छोड़ती हूँ। 10 साल तक ना मेरे अंदर इस्लाम ना यहाँ इस्लाम, मैं क्या करता। आज मैं जा रहा था, आज तारीख खत्म हो रही थी, आज मैं चर्च में जा रहा था ईसाई बनने, अल्लाह तुम्हारी जमात को ना भेजता, मेरा इस्लाम आज खत्म था। 6 अरब लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं मेरी आपकी वजह से। मेरे प्यारों, घर में हमने 100 आदमी को बुलाया, 50 आए नहीं आए, 50 आए, उनको खाना खिला दिया, बाकी सड़ा दिया कि यार बस फेंक दो कचरे में। और बाहर 50 आदमी भूखे खड़े, 3 दिन के भूखे, उनको खाना नहीं दिया। लोग हमें जालिम नहीं कहते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।